کبھی کبھی آدمی بے خبری میں بھی ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ اللہ کے پاس بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ کبھی بولتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہ ان کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے پاس وہ بڑا گناہ ہوتے ہیں، اس الفاظ کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور کبھی آدمی الفاظ بولتا ہے، اس کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ الفاظ اللہ کی دربار میں اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار قرار پاتا۔ اس لیے اچھا بولو، بولو تو اچھا بولو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت والے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر بولو، جو اللہ پر، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ جب بولے تو خیر اور اچھائی کے الفاظ بولے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا پھر خاموش رہے۔ اگر اچھے الفاظ نہیں بول سکتا تو پھر کیا کرے؟ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ بولتے ہو تو اچھا بولو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اچھا نہیں بولتے تو پھر خاموش رہو۔ یہ خاموش رہنا بغیر محنت کی عبادت ہے۔ دیکھیں نماز میں محنت ہے، روزے میں محنت ہے، حج کرنے میں محنت ہے، زکوٰۃ اور خیرات دینے میں بھی محنت ہے، لیکن خاموش رہنا بغیر محنت کی عبادت۔ خاموش بیٹھا ہے نا، کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں لے رہا نا، مشقت برداشت نہیں کر رہا، صرف خاموش بیٹھا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمودہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت اور دانائی کے کل 10 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ ان میں سے 9 حصے خاموشی میں ہیں۔ 9 حصے خاموشی میں ہیں، اکیلے رہنے میں ہیں۔ اچھا بولتے ہو تو بولو، نہیں تو خاموش رہو، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ لیکن وہ تم سے قرض مانگتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو، اچھا قرضہ دینا۔ تم اللہ بولو، اللہ کو، یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ کو قرضہ دو۔ جو خیرات کرتے ہو اللہ کے نام پر، فقراء پر، مساکین پر، غرباء پر، اللہ کے دین پر جو خرچ کرتے ہو، یہ گویا تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو چند یہودی آپس میں بیٹھے تھے، یہودی باتیں کر رہے تھے کہ محمد کا رب تو غریب اور مسکین ہے، ہم غنی ہیں، کہ محمد کا رب ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ قرضہ تو وہ مانگتا ہے جو محتاج ہو، اور قرضہ اس سے مانگا جاتا ہے جو غنی ہو۔ تو ہم غنی ہوئے اور محمد کا رب مسکین ہوا کہ وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اب یہ کون تھے؟ بولو یہودی۔ کون تھے؟ یہودی۔ یہ آپس میں ایسے باتیں کر رہے تھے کہ محمد کا رب ہم سے قرضہ مانگتا ہے، واقعۃ اللہ قرض حسنا۔ اس آیت پر یہ اعتراض کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو وہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر، جس نے پوری زندگی اپنے زبان سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی ناشائستہ بات نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے، ان کی جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر طبعاً ٹھنڈی مزاج کے مالک تھے،
ٹھنڈے مزاج کے مالک تھے، لیکن جب اس یہودی کے زبان سے یہ الفاظ سنے کہ وہ اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا تھا، اللہ کے لیے کہہ رہا تھا کہ وہ محتاج ہے، وہ مسکین ہے، ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ الفاظ اس یہودی کی زبان سے سنے تو حضرت ابو بکر جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے اور اس یہودی کو تھپڑ دے مارا کہ تو میرے رب کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، نادان، تو میرے رب کے شان میں ایسے ناشائستہ الفاظ بول رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اس کو کیا کیا؟ تھپڑ دے مارا۔ اب حضرت ابو بکر تو اکیلے جا رہے تھے، وہ سارے جو بیٹھے تھے کون تھے؟ یہودی تھے۔ اب وہ یہودی آ گیا حضور کی دربار میں، یہودی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، میرا فیصلہ کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو ایسے نہیں ہے کسی کو تھپڑ مارنے والے، کہیں عمر تو نہیں تھا؟ وہ جلالی طبقے کے ہیں، عمر تو نہیں تھا؟ نہیں یا رسول اللہ عمر نہیں، ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر آ گئے، آپ نے فرمایا تیرے اوپر فریاد لے کر آ گیا ہے، تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میرا تو دل کہتا ہے کہ اب بھی اس کو تھپڑ مار دوں۔ اس نے ایسے گستاخانہ الفاظ بول رہے تھے کہ میرے رب کے لیے بول رہا تھا کہ وہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، یہ اللہ کے لیے ایسے گستاخانہ الفاظ بول رہا تھا۔ یا رسول اللہ مجھے غصہ آ گیا، ان کے الفاظ کی وجہ سے میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ وہ یہودی مکر گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایسے الفاظ کہے ہی نہیں، میں نے تو یہ الفاظ کہے نہیں ہیں، ابو بکر نے مجھے یوں ہی تھپڑ مارا ہے۔ تو آقا نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے کہ اس نے یہ الفاظ کہے تو نے تھپڑ ماری، تیرا کوئی گواہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اکیلا آ رہا تھا، یہ آپس میں سارے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کب میرے حق میں گواہی دیں گے؟ یہ تو سارے آپس میں شیاطین بیٹھے ہوئے تھے، یہ کب میرے حق میں گواہی دیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی وہ فیصلہ کرتے ہیں جو ظاہری شہادت پر ہوتا ہے، اگر تیرے پاس کوئی شاہد ہے تو ابو بکر تو اپنا شاہد پیش کر، ورنہ میں یہودی کو اجازت دوں گا کہ وہ تجھے تھپڑ مارے۔ میرے آقا انصاف والے نبی ہیں، عدل والے نبی ہیں اور فیصلہ ظاہر کی شہادت پر کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اپنا گواہ پیش کرو کہ تو نے ان سے یہ الفاظ سنے۔ حضرت صدیق اکبر وہ پروانہ مصطفیٰ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس شاہد تو کوئی بھی نہیں۔ ابو بکر نے گردن جھکا لی، دیر نہیں گزرتی کہ جبریل امین آسمان سے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دن تھے جب مکے کے لوگ مجھے جھٹلاتے تھے اور ابو بکر تیری حمایت کرنے والا تھا، یہ پہلا میرے دین پر آنے والا پہلا مسلمان ابو بکر تھا جو تیری تصدیق کرنے والا تھا، جو تجھے سچا کہنے والا تھا۔ آج اس کے لیے کوئی گواہ نہیں، اس کی گواہی میں رب دیتا ہوں کہ ابو بکر سچا ہے۔ ابو بکر کے سچے ہونے کی گواہی میں رب دیتا ہوں۔ یہ کافر یہودی جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں اور ابو بکر جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ یہ ابو بکر ہے جس نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
آج اس کی زبان کی بات آ گئی ہے، آج اس کو جھٹلایا جا رہا ہے، تو آج اس کی صداقت، اس کی سچائی کی حمایت کرنے والا، اس کی گواہی دینے والا میں رب خود بن جاتا ہوں۔ یہ ہے سچائی کا صلہ، سچ بولنے کا صلہ کہ رب ذوالجلال خود اس کا گواہ بن جاتا ہے، ناشائستہ لفظ نہیں نکلا، اب اس کی حمایت خود رب ذوالجلال فرما رہے ہیں۔